جب کمرشل ہو جائے گا علم کمرشل ہو جائے گا تو افادیت باقی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے پڑھے ہوئے بچے گریجویٹ کرنے کے باوجود، گریجویشن کے باوجود اس زمانے کے میٹرک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ منظر ہمیں بڑا عجیب سا لگا جب ہم نے ایک انٹر پاس ٹیچر کو بی اے کی تیاری کراتے ہوئے دیکھا۔ انٹر پاس ہے خود۔ پوچھا یہ کیا، اچھا ہم تھے بچے اس زمانے میں، پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا یہ پرانے زمانے کے انٹر ہیں۔ اچھا اس زمانے میں یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ پرانے زمانے میں اور نئے زمانے میں کیا فرق ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پرانے زمانے میں علم کمرشل نہیں تھا، ایجوکیشن کمرشلائز نہیں ہوئی تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز پیسہ کمانے کے لیے نہیں کھولی جاتی تھی، اور معاف کیجیے گا تعلیم حاصل کرنے والے بھی صرف ملازمت، نوکر بننے کے لیے۔ دوسرا نوکری، کیا کر رہے ہیں؟ نوکری کی تلاش میں ہیں۔ تعلیم مکمل ہو گئی، نوکری کی تلاش۔ جب انسان نوکر بننے کے لیے، کسی دوسرے کا نوکر بننے کے لیے، نوکر کے لفظ کو دیکھیے، اس کے معنی کو، جب نوکر بننے کے لیے علم حاصل کرے گا، ارے علم تو اللہ نے اتارا ہے اس لیے کہ نوکری سے نکل کے آزاد ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی روزمرہ کی زندگی میں آزادی تو اختیار کرو، آزادی فکر تو حاصل کرو۔ تو علم ہوتا ہے آزادی کے لیے، ہم حاصل کرتے ہیں نوکری کے لیے۔ اب جس کے نوکر ہوں گے اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں گے۔ آرڈر یہ آ گیا ہے، اوپر سے آرڈر یہ آیا ہے، اوپر سے آرڈر یہ آیا ہے۔ ارے اوپر سے تو قرآن آیا ہے، مسلمان کہے اوپر سے یہ آیا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ مسلمان کو تو کہنا چاہیے اوپر سے، اوپر از دا سپر، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ تو جب قرآن پڑھیں گے تب ہوگا، سمجھیں گے تب ہوگا، عمل کریں گے تب ہوگا۔